جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، ہاسٹل میں سفر والی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے ہاسٹل دوسرے شہر میں واقع ہے اور آپ کے شہر سے کم از کم اس کا ڈسٹنس جو صحیح مسلم میں 3 فرسخ یعنی 9 میل سمجھ لیں 20 کلومیٹر، وہ نوٹیکل مائلز ہیں، عربک مائلز، اور آپ 19 دن کے اندر اندر گھر واپس آتے ہیں، اگر آپ مہینے کے بعد 19 دن سے زیادہ وہاں رہتے ہیں تو پھر وہاں پوری نماز پڑھیں گے، ادروائز آپ قصر پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض میں یہ بھی مشہور ہے کہ ایک دفعہ اگر ایک مہینہ کوئی رہ لے اس کے بعد بے شک 5 دن کے لیے بھی رہے تو وہ پوری زندگی پڑھتا رہے گا، اس کا وطن اصلی ہوگا، نہیں وہ غریب الوطنی میں۔ وطن اصلی وہ ہوگا جہاں آپ نے نماز پوری پڑھنی ہے، جہاں پہ آپ کے ماں باپ پیدا ہوئے یا آپ کے بیوی بچے آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، چاہے آپ کرائے پہ رہ رہے ہیں چاہے بغیر کرائے کے۔ اگر کوئی شخص کرائے کے مکان میں کسی دوسری جگہ جاب کرتا ہے، وہاں پہ رہتا ہے اور بیوی بچے اس کے ساتھ ہیں، اگرچہ اپنے آبائی شہر سے نکلا ہوا لیکن اب اس کا آبائی شہر وہی بن گیا، وہ بھی ہے اور پچھلا گاؤں تو ہمیشہ رہے گا جب کبھی وہ واپس آئے گا، الا یہ کہ ہجرت کر جائے، جس طرح لوگ انڈیا سے ہجرت کر کے بنگلہ دیش سے پاکستان آ گئے، اب یہ لوگ اگر وہاں پہ پیچھے کبھی واپس جائیں تو وہاں پہ قصر نماز ہی پڑھیں گے کیونکہ ہجرت کر چکے ہیں۔ ہم لوگ جو جس طرح میرا دوسرا جو مکان ہے وہ اسلام آباد میں ہے، لیکن جیلم سے میرا تعلق ہے، میں ہجرت نہیں کر گیا ہوا، میں یہاں پہ بھی ہوتا ہوں وہاں پہ بھی ہوتا ہوں، تو دونوں جگہ میرا گھر ہے، دونوں میرے وطن اصلی ہے، دونوں جگہ میں نے پوری نماز پڑھنی ہے۔ ہاسٹل جو ہے یہ وطن اصلی نہیں ہوتا کیونکہ غریب الوطنی میں آپ وقت گزار رہے ہیں وہاں پہ، تو 19 دن صحیح بخاری میں ہے، اس کے اندر اندر اگر ہے تو آپ نماز قصر پڑھیں گے، اس سے زیادہ ہے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ باقی قصر نماز، مسافر کی نماز، میری ویڈیوز ڈیٹیل ایک ایک حدیث کی نمبرنگ کے ساتھ ریکارڈڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ اگر 3 رکعت وتر میں دوسری رکعت کے بعد سلام کر کے تیسری رکعت اکیلی کریں تو اس میں اللہ اکبر کے بعد ثنا سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کیا جائے یا سورۃ فاتحہ سے؟ نہیں جی، سبحانک اللہ سے ہی شروع کیا جائے گا، ظاہر ہے اس میں آپ نے فصل کر دیا نا، 2 کو الگ اور 1 کو الگ کر دیا، وہ آپس میں جڑی ہوئی نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر جب 3 وتر پڑھتے تو 2 پڑھ کے سلام پھیرتے اور پھر اپنے غلام سے کہہ دیتے کہ جانوروں کو چارہ ڈال دو، جان بوجھ کے وہ گفتگو کرتے تھے، تو گفتگو تو نماز میں نہیں ہو سکتی، وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں نے فصل کر دی ہے۔ تو اب جب تیسری رکعت آپ شروع کریں گے تو وہ آپ سٹارٹ سے کر رہے ہیں، اور یہ جو ثنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہم باعد بینی و بین خطایایا، یہ استفتاح ہے، سٹارٹ ہے، تو وہ جو تیسری رکعت الگ کی ہے نا وہ سٹارٹ ہے آپ کا، تو اس میں آپ پڑھیں گے۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ علی بھائی اس بات پر یقین ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے جبکہ بندے نے ہر گناہ کیا ہو۔ اس پہ یقین کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک مسلمان کے لیے یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ واحد یکتا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس نے اپنے پیغمبر کو ہمارا رہنما بنا کر بھیجا، اور آخرت کا دن قائم ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ ہوگی۔ جس طرح یہ ضروری ہے نا، اسی طریقے سے یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ توبہ کرنے سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا یہ یقین نہیں ہے تو سب سے پہلے تو آپ تجدید ایمان کریں اور مسلمان ہو۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے کہ جو شخص شرک سے بھی توبہ کر لے، اللہ نے بڑے بڑے گناہ گنوائے ہیں، شرک، قتل ناحق، اس طرح کی باقی چیزیں، زنا، ان سے بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو بخش دے گا بلکہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ آپ تو اس کے اوپر ڈرے ہوئے ہیں، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں نا اتنی بڑی بڑی نیکیاں اس کے عوض لکھ دوں گا۔ تو یہ اللہ کے خزانے ہیں میرے بھائی، آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ اور ایک اور تنبیہ میں آپ کو کر دوں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جس طرح وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کے بارے میں آپ اچھا گمان رکھیں تو انشاءاللہ آپ اللہ کو ویسے ہی پائیں گے۔ تو یہ یقین کر لیں، قرآن پہ تو یقین ہے نا۔ سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19 آیت نمبر 70 کھول کے پڑھ لیں تو آپ کو یقین آ جائے گا انشاءاللہ۔ باقی توبہ، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ نیکسٹ۔
جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہمارے بھائی کرتے ہیں کہ نماز میں سجدہ سہو لازم ہو اور اگر وہ بھی کرنا بھول جائیں تو کیا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ دیکھیں اگر بہت دیر کے بعد یاد آیا تو ظاہر نماز آپ دوبارہ ہی پڑھیں. پھر اگر اسی پریمیسز میں نکلتے وقت، مسجد سے باہر نکلتے وقت، جس طرح بخاری مسلم میں آیا کہ نبی اسلام نے 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا تھا، تو ایک صحابی نے آپ کو مسجد کے دروازے پہ روک لیا، یا رسول اللہ نماز مختصر ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو نبی اسلام نے کہا کہ نہ نماز مختصر ہوئی نہ میں بھولا، یعنی حضور یہ بھول گئے کہ وہ نماز میں بھول گئے ہیں. اب علم الغیب والا معاملہ کہاں پہ جائے گا؟ تو یہ پھر نبی علیہ السلام نے باقی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعت پڑھائی، آپ واپس آئے، آپ نے 2 پوری کی، سجدہ صاف کیا، اور پھر فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اگر میں بھول جاؤں تو تم اس طرح مجھے یاد کروا دیا کرو، اور جب کبھی ایسا مسئلہ ہو تو اینڈ میں 2 سجدے کر لیا کرو. تو اگر اسی وقت یاد آ گیا، اس طریقے سے بعض لوگ امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیتے ہیں، 1-2 رکعتیں رہتی ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جب تک آپ مسجد کے اندر موجود ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اسلام ہو تو غلطی سے آپ نے پھیرا ہے نا، آپ بے شک بیٹھے ہیں اذکار کرتے کرتے سنت نیت کرنے لگے ہیں تو اس وقت یاد آیا وہ میری تو ایک رہتی تھی، تو ادھر سے ہی وہ ایک کی نیت کریں اور سجدہ صاف کریں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، پوری نماز دوبارہ پڑھنی نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے وہ پریمیسز چھوڑ دی ہے، زور کی نماز آپ کو جا کے مغرب میں یاد آ رہی ہے کہ یار میری تو وہ رہتی، تو ظاہر ہے پھر تو ساری دوبارہ پڑھیں گے. فرض جو ہے نفلی نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی ہو چکی. نیکسٹ، یہ سجدہ سہو لفظ ہے، سہو نہیں ہے، سہو، سین کے اوپر زبر، ہا وا، بھول، سہو کہتے ہیں عربی میں بھول کو. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے اگر کوئی انڈیا پاکستان میں کسی کو قرضہ ڈالر یا سونے کے حساب سے دیتا ہے اور لینے کے وقت ڈالر یا سونے کی قیمت بڑھ جائے تو کیا سود ہوگا جو قیمت روپیز کے بدلے بڑھ جائے؟ نہیں کوئی سود نہیں ہے، کوئی سود نہیں ہے میرے بھائی. میں نے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، آپ لکھیں گولڈ کی کرنسی اور قرضہ اور انجینئر محمد علی مرزا، اس پہ آیا تھا کہ 40 سال پہلے ایک قرض لیا تھا. تو میرے بھائی قرض تو آپ نے وہی واپس کرنا ہے نا، بلکہ میں نے اس میں کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ گولڈ ہی دیا کریں، ڈالرز میں ہی قرضہ دیا کریں، تاکہ جو ڈی ویلیو ہو رہی ہے نا منی، یہ آپ کے لیے پرابلم نہ کھڑا ہو جائے، ادروائز تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اب سال کے بعد پاکستان میں تو آپ دیکھیں قیمتیں کس طرح بڑھتی ہیں. یہ گولڈ جو ہے چند سالوں کے اندر جو ہے وہ 35,000 سے یہ 10-12 سال کے اندر 1,25,30 پہ پہنچ گیا ہے، اور بعض کا 10,000 ایک دن میں بڑھ جاتا ہے. تو ظاہر ہے اب یہ تو نہیں کہ آپ نے قرضہ اس پہ، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ جب آپ نے قرض لیا تھا اس وقت اس کو طے کر لیں. اگر اس وقت رقم یہ طے ہوئی تھی کہ میں روپیوں میں واپس کروں گا اور اتنے عرصے میں، اور ظاہر اگر آپ کسی کو کہیں میں 10 سال بعد واپس کروں گا تو کوئی آپ کو روپے میں تو قرض نہیں دے گا. طے تو یہ ہوا تھا 5 یا 6 مہینے سال میں واپس کروں گا، اور آپ نے 10 سال بعد کیا تو سر آپ شرم کریں. اب وہ سال تک تو وہ پابند تھا، وہ سال کے بعد جتنا آپ نے 9 سال ڈیلے کیا ہے تو اب آپ سونے کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے اس کی ورتھ اسے واپس کریں. یہ بالکل لاجیکل ہے، سونے اور ڈالر میں ہی واپس کرنا چاہیے. باقی تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں جس میں نے بارٹر سسٹم اور کرنسی نوٹ کا کیا مسئلہ تھا. پرانے زمانے میں یہ ایشو نہیں ہوتے تھے، وہاں پہ فیس ویلیو اور انٹرنسک ویلیو گولڈ کے کوائن کی ایک ہی ہوتی تھی، دنیا میں جہاں کہیں لے جائیں وہ اس کی ورتھ وہی ہوتی تھی. لیکن یہاں پہ تو یہ تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے پیچھے تو گورنمنٹ کی ضمانت ہوتی ہے، اور ڈالر کا کاغذ کا ٹکڑے کی ورتھ کتنی ہے اور اتنے ہی نوٹ پاکستان کا ہو تو اس کی ورتھ کتنی ہے. تو یہ قرض لیتے دیتے وقت کر لیں. اور پھر جب ہم نے لوگوں کو بتایا تو لوگ اب اس طریقے سے اس معاملات کو لے کے چلتے ہیں کہ اگر کسی کو انہوں نے سپوز 1 لاکھ روپیہ قرض دینا ہے تو وہ پھر وہ طے کرتے ہیں کہ بھئی یہ میں اس وقت گولڈ کی یہ قیمت ہے، اس کے ایکویلنٹ میں تمہیں قرضہ دے رہا ہوں، تم نے مجھے، اور اس میں بہتر آپشن یہی ہے کہ آپ گولڈ ہی دیں. گولڈ نہیں دے سک رہے تو ڈالر اس کے ہاتھ میں پکڑائیں، کنورژن والا معاملہ بھی نہ کریں، اس میں پھر کنفیوژن بعد میں کھڑی ہو جاتی ہے. اس میں لوگ کہتے ہیں جنس بدل گئی تو سود آ گیا، لہٰذا اس کنفیوژن سے نکلیں. آپ سود سے بچنے کے لیے آسان طریقے آپ اس کو ڈالر ایکسچینج کروا کے ڈالر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. ارے بھائی اگلا سوال ہے کہ اگر بچے بچپن یا بڑا ہو کر اپنے والدین کے پیسے بغیر پوچھے ہی خرچ کر دے تو کیا ان پر گناہ ہوگا؟ کیوں نہیں گناہ ہوگا؟ بالکل گناہ ہوگا. توبہ کریں اور ماں باپ کی زندگی میں ان سے بخشوا لیں. اور بچوں کی تربیت ہی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر نوٹ استعمال
نہ کریں, ان کو بتایا جائے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اور یہ گناہ بتانے کے لیے ماں باپ کا کام یہ نہیں کہ بچوں سے چھپا کے پیسے رکھیں, جان بوجھ کے پیسے سامنے رکھیں اور نظر رکھیں تاکہ پتہ چل جائے کس نے ڈنڈی ماری ہے. یہ تربیت کا حصہ ہے. اور پھر وہ یوز ٹو ہو جائے گی, ان کے دماغ میں بھی نہیں کبھی آئے گا کہ اس طرح ہم نے کرنا بھی ہوتا ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کی چیز استعمال کرنی ہوتی ہے. تو اگر یہ اس طرح کیا تھا تو گناہ تو ہے. ایک ایکسیپشن ہے جو بخاری میں آیا کہ ابو سفیان کی بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ, ابو سفیان میرا خرچہ پورا نہیں دیتا جو نان و نفقہ طے ہوا ہے, ظاہر ہے اس نے تو بیوی کو دینا ہے, تو میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے مال میں سے اتنا لے لوں کہ میری بیسک نیڈ پوری ہو جائے. تو آپ نے فرمایا لے لیا کرو. وہ بیوی خاوند کے مال سے بیسک نیڈ پوری کرنے کے لیے, عیاشیوں کے لیے نہیں کہ خاوند باہر گیا ہوا ہے اور وہ فاسٹ فوڈ منگوا کے کھا رہی ہے. یہ تو نہیں شادی کے وقت طے ہوا تھا کہ روزانہ فاسٹ فوڈ خاوند کھلائے گا. نانو نفقہ اس کے گیون سرکمسٹانسز میں جتنا افورڈ کر سکتا ہے یہ طے ہوا تھا. تو ہر چیز کے اوپر ایک چیک ہے, یہ نہیں ہے کہ اوپن لائسنس ہے کہ جو مرضی کرتے پھر. تو اگر اس طرح کا کوئی کام کیا تھا تو آپ توبہ کر لیں, اور اگر ماں باپ فوت ہو چکے ہیں تو اتنی رقم ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کر دیں. یہ سولوشن ہو سکتا ہے. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث 38912 میں حضرت مالک اشتر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا, تو ناسوی کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ کیوں رکھا, بدلہ کیوں نہیں لیا؟ وہ روایت ہی جعلی ہے میرے بھائی, پہلے روایت تو قابو کر لیں. انہوں نے کہاں سے روایت میں لکھا ہونا خالی کافی ہے, پھر مصنف ابن ابی شیبہ سے ہم آپ کو دوسری روایتیں بھی دکھانا شروع کر دیں گے, سند ہی اس کی نہیں ٹھیک. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ کیا باڈی بلڈنگ کمپٹیشن حلال ہے؟ کیا نکالنا ہے اس میں سے میرے بھائی؟ اگر تو صحت مند ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ڈولے بنا بنا کے جسم کو ڈس آرڈر میں لے جانا, اور پھر ان لوگوں کا پھر کیا حال ہوتا ہے, اکثر کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے اور گوشت لٹکنا شروع کر دیتا ہے. تو اس قسم کا, اور پھر جسم کی اس طرح کی نمائش کرنا کہ جس میں آپ نے اپنی ران بھی کھلی رکھی ہوئی ہے اور صرف ایک چھوٹا سا انڈر ویئر پہنا ہوا ہے, مرد کے لیے تو وہ سطر اس طریقے سے ننگا کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں, ہاں اپنے شوق کے لیے آپ جم جوائن کریں, باڈی کو بلڈ کریں جو انسانوں والی ہو, جانوروں والی باڈی تو نہیں بلڈ کرنی ہے آپ نے کہ آپ جو اپنے ڈولے دکھا رہے ہیں. بس صحت مند جو ہے وہ اتنا کریں. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, اس کے لیے آپ ورزش اور یہ ساری چیزیں ضرور کریں, لیکن یہ تو ایکسٹریم رویے ہیں, یہ تو درست نہیں ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, آپ نے مولا علیہ السلام کے خوارج کا جنازہ پڑھنے کے معاملے میں کہا تھا کہ مسلم کا جنازہ تو ہوتا ہے. میں ایگری کرتا ہوں, لیکن مولا علی نے پڑھایا یہ تو ضروری نہیں. آپ اس کی بات کا دلیل دے دیں. بات کی دلیل میں نے نہیں دینی, جب کوئی چیز اپنی اصل میں ثابت ہوتی ہے اس کے بعد دلیل نہیں ہوتی. مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ 1,00,000 کے قریب صحابہ ہیں, مجھے ذرا لسٹ بنا کے دیں کہ ان صحابی کا جنازہ ہوا تھا اور کس کس نے پڑھایا تھا, تو آپ کیا اس میں سے نکالیں گے؟ کچھ بھی نہیں نکالیں گے. دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی, ہر چیز اپنی اصل میں. یعنی میں اگر اسی بھائی سے پوچھوں کہ آپ کے پردادا مسلمان تھے, یہ کہیں گے ہاں, میں کہوں گا ان کا جنازہ ہوا تھا, یہ کہیں گے ہاں, میں کہوں گا دلیل دیں, تو کہیں گے مسلمان ہی ہیں, جنازہ کیوں نہیں ہوا ہوگا, مجھے کیا پتا کس نے پڑھایا, ضرور پڑھایا ہوا ہوگا. تو مولا علی کے بارے میں جو میں نے بات کی تھی کہ جب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ وہ بھائی ہے ہمارے, ایک قوم ہے جس نے ہم سے بغاوت کی ہے, پھر انہوں نے جنگ جمل صفین نہروان میں کسی عورت کو مخالفین کی لونڈی نہیں بنایا اور ان کے ساتھ وہ ایٹیچیوڈ نہیں کیا جو کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ باقی سارا اصول مسلمانوں والا ہی ہوگا. جب آپ ایگری کر رہے ہیں اصول میں, تو دین میں اصولی باتیں ہوتی ہیں, باقی نٹی گریٹیز نہیں ہوتی ہیں. ورنہ نبی الاسلام کے حوالے سے بھی ہم جتنی چیزیں کلیم کرتے ہیں وہ انڈرسٹوڈ اس اصول اور مبادی کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. نٹی گریٹیز میں جائیں گے تو اس طرح کی تفصیلات رپورٹ نہیں ہوئی ہوتی, بعض اوقات ہو بھی جاتی ہیں, بعض اوقات نہیں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ قرآن پاک میں مرد و عورت دونوں کو نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیا گیا ہے, کیا عورتوں پر بھی ویسے ہی رائج ہوتی ہیں جیسے مرد
مردوں پر. کیا آگے ان کا دوسرا سوال آگے, کیا کرکٹ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو یہ والی جو نگاہیں نیچی کرنے کا حکم ہے نا, یہ اسپیسیفکلی وہ ہے جہاں پہ مٹکے والا ایشو ہو, یعنی ریئل ٹائم مرد و عورت آمنے سامنے آ جائیں, اس وقت ہے. ویڈیوز والا معاملہ بالکل اس سے الگ ہوتا ہے. ویڈیوز والے معاملے میں چونکہ مرد جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے, وہ تو عورت کی تصویر اور یہ چیزیں نہیں دیکھے گا, ورنہ تو وہ برائی میں شکار ہو جائے گا. عورت کے کیس میں ایکسیپشن یہ ہے کہ وہ اگر مرد کو دیکھنے سے اسے شہوت نہ آتی ہو تو وہ دیکھ سکتی ہے, جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو عورتیں ہیں ان کا حجاب ہے, مردوں کا نہیں ہے, ورنہ تو مردوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ بھی حجاب کر کے نکلیں. عورت کو اللہ نے اٹریکٹ فل بنایا ہے ایز کمپیئر ٹو مرد کے, اور مردوں کے لیے اسے مزین کر دیا ہوا ہے. اس لیے پردے کے حوالے سے مرد حجاب نہیں کرتے, عورتیں کرتی ہیں. تو اب کرکٹ وہ دیکھتی ہیں, اگر اس طرح دیکھنے سے ان کو کوئی شہوت والا معاملہ نہیں ہوتا تو دیکھ سکتی ہیں, اس میں کوئی نہیں. اسی طریقے سے کسی مسلمان سپیکر کے لیکچرز دیکھنے سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے, ادروائز پھر اس میں بھی وہ آڈیو میں ہی جائیں. اگر کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے تو پھر وہ آڈیو میں جائیں, ویڈیو میں نہ جائیں. عورت کے لیے معاملہ نرم ہے. اب اس میں اگر کوئی وہ ترمذی ابو داؤد سے روایت پیش کرتا ہے کہ وہ ابن ام مکتوم والی کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے کہا تھا کہ تم تو یعنی اندھی نہیں ہو نا, نابینی نہیں ہو, تو اعلیٰ ترین درجہ تو وہی ہے. لیکن دوسرے دلائل سے جو چیز پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز تقوی ہے اور ایک فتویٰ ہے. فتویٰ یہی ہے ایگریڈ اپان سب کے نزدیک کہ مرد کا عورت کو ہر حال میں دیکھنا حرام ہے, عورت کا مرد کو صرف اس صورت میں دیکھنا حرام ہے جب شہوت والا معاملہ ہو. اسی لیے دیکھیں مرد نقاب نہیں کرتا, وہ حجاب نہیں کرتا. باقی نگاہیں نیچی رکھنے کا اس لیے کہا گیا کہ اس میں مٹکے کے چانسز ہوتے ہیں. تاڑنا اس نیت سے شہوت کے ساتھ, وہ مرد کا عورت کو, عورت کا مرد کو حرام ہی رہے گا ہر صورت میں. نیکسٹ. جی علی بھائی, نیکسٹ کوشچن ہمارے بھائی کی طرف سے ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا گائے اور بکری کی ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں نعت یا حمد لگا سکتے ہیں یا نہیں, جیسے یوٹیوب چینل پر ہوتا ہے؟ لگا لیں, کیا مسئلہ ہے اس میں؟ جب قرآن میں گائے کا ذکر موجود ہے, سورہ بقرہ پوری اس کے نام پہ ہے, بکریوں کا ذکر موجود ہے سورۃ الانعام کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہیمۃ الانعام ہے ان میں 4 کیٹیگریز بتائی ہیں, اونٹ, گائے, بکری اور بھیڑ. دمبا بھی اسی کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے. تو پیچھے نعت لگا لیں اور تلاوت بھی لگائیں, کوئی نہیں. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے نا. قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے بارے میں نہیں فرمایا کہ دیکھو ہم نے اونٹ کو کیسا پیدا کیا ہے 30ویں پارے کے اندر. گائے کا بھی اس کے دودھ کا ذکر ہے سورۃ النحل کے اندر. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کے گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں کیسا دودھ پلاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا جی, اللہ نے پیدا کیا نا, کریٹر کی طرف ہی دھیان جاتا ہے. ہم تو کوئی بھی چیز, میں تو نیشنل جغرافک بھی دیکھ رہا ہوں تو یقین کریں وہ جانوروں کو دیکھ کے حیرانگی نہیں ہو رہی ہوتی. حیرانگی یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ بنانے والے نے کیا چیز بنائی ہے. ہمیں تو کبھی جانور کے اوپر حیرانگی نہیں ہوئی. اگر حیرانگی ہو تو سب سے پہلے انسان کے اوپر خود ہونی چاہیے. انسان جیسی تو کوئی مخلوق ہی نہیں ہے کہ سب کچھ مسخر کر دیا ہے. لیکن حیرانگی ہے اس کے اوپر کہ جس کی یہ صفات ہیں, جس نے اس طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا. تو چلائیں نہیں, کوئی اس میں بے ادبی والا معاملہ نہیں ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی, اگلا سوال ہے کہ گراؤنڈ لیول میں تبلیغ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ملک میں تقریباً 60% لوگ تو نیٹ کا استعمال ہی نہیں کرتے. ہاں جی, وہ 60% جو نہیں کرتے ہیں نا ان کو وہ بتا رہے ہوں گے کہ جو کرتے ہیں. آپ ذرا چلے جائیں نا پاکستان کے کسی بھی مین سٹی اور اس کے ساتھ ملحقہ گاؤں ایریا میں, اور میرا تعارف جا کے کسی مسجد سے پوچھیں, نہ ملے تو پھر آپ بتائیے گا. تو بات تو پہنچ چکی ہے. یہ آپ ٹینشن نہ لیں, آپ اپنے گیون سرکمسٹانسز کے اندر جو کر سکتے ہیں وہ کریں. باقی رہ گیا تبلیغی جماعت کی طرز پہ کام کرنا, وہ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ تبلیغی جماعت کے لیے ایک فرقے کی گراؤنڈ موجود ہے. پاکستان میں ہزاروں دیوبندیوں کی مسجدیں موجود ہیں, بریلویوں کے لیے ہزاروں لاکھوں مسجدیں موجود ہیں, دعوت اسلامی کے لیے, اہل حدیث کے لیے بھی چلو سینکڑوں میں مسجدیں تو ہیں, اہل تشیع کے لیے موجود ہیں. وہ لوگ تو یہ کام کر سکتے ہیں. ہم جماعت کو کسی جگہ اس طرح بھجوا نہیں سکتے. پھر ہماری دعوت چونکہ ٹوٹلی ایک سسٹم سے بغاوت کے اوپر مبنی ہے, ہمارا تو مقدمہ یہ ہے کہ آپ کو غلط دین بتایا گیا ہے, قرآن و سنت کا دین کچھ اور ہے. تو یہ بات تو آپ 1 to 1 سامنے آ کے تو کر نہیں سکتے, الا یہ کہ جن لوگوں کو آپ جانتے ہوں, جو آپ کا لحاظ کرتے ہوں, آپ کے ریلیٹیوز, آپ کے دوست احباب. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کراچی چلے جائیں اسلام آباد سے اور وہاں جا کے آپ لوگوں کے سامنے اوپنلی یہ بات کریں.
تو ظاہر ہے وہ تو لحاظ نہیں کریں گے. انہوں نے تو ان کو چھوٹے چھوٹے آلیہ مانا ہوا ہے, اپنے بزرگوں کو, اپنے علماء کو اللہ کو چھوڑ کے رب مان لیا ہوا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, سورہ توبہ آیت نمبر 31. یہود و نصارہ کے اندر بھی یہ خرابی تھی کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں, جوگیوں کو, صوفیوں کو اپنا رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر. تو بات پہنچ رہی ہے, یہ پرسنٹیج آپ جا کے چیک کر لینا میرے بھائی. جن لوگوں کے بارے میں آپ کو زوم ہے نا کہ ان کو لوگ بہت جانتے ہیں, ان کی باتیں لوگوں تک پہنچی ہوئی ہیں, تو آپ ایک بار چیک کر لیں. میرا تو دعویٰ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص جو اردو جانتا ہے اور اس کا تعلق کسی مذہبی جماعت کے ساتھ ہے, دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اردو نہ بھی جانتا ہو, انشاءاللہ ہمیں ضرور جانتا ہوگا, اچھا یا برا, یہ اب اس کی اپنی مرضی ہے. وہ تو نبی اسلام کا بھی نیگیٹو تعارف یورپ اور امریکہ میں کروایا گیا. پچھلے 100 سالوں کے اندر سب سے زیادہ کتابیں نبی اسلام کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں. تو کیا دین کی تبلیغ رک گئی ہے؟ ہماری لائف سٹوریز میں دیکھ لیں. اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی, تو سالوں بعد کوئی ایک مولوی آتا تھا کہ جی میں نے اپنا مسلک کیوں چھوڑا. یہاں لوگ, ہزاروں لوگ روزانہ لائن میں لگے ہوئے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں, جنہوں نے بچپن سے اپنا جو فرقہ تھا وہ چھوڑا ہے جوانی کی عمر میں, بعض نے بڑھاپے میں جا کے, اور چھوڑا اس وقت اس شخص کے کہنے پر جس کا تعارف نیگیٹو ہوا تھا. ان کے بزرگوں کے تعارف تو کہانیاں بنا کے بڑا ان کو اونچا بنا کے پیش کیا جاتا ہے تو لوگ مرغوب ہو جاتے ہیں. ہمارا تعارف یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے گمراہ ترین شخص ہے, اس کو نہیں سننا, اور وہ پہلی دفعہ سنتے ہیں, اور جن کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہوتی ہے ان کی گمراہی ان پہ کھل جاتی ہے. یہ ہے سچائی کی طاقت. تو آپ بے فکر ہیں, انشاءاللہ گراس گراؤنڈ لیول پہ ہی کام ہو رہا ہے. ہمارا ہی کام ہے جو اس لیول کے اوپر ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے. بے فکر رہیں. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ سجدہ صاحب میں سلام کرنے کے بعد جو سجدے کیے جائیں گے, اس میں تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کی جائے گی یا نہیں؟ یہی کی جائے گی, وہ سجدے ہیں نا. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے تو اینڈ پہ وہ 2 سجدے کر لے. اگر تو نماز نے درست پڑھی تھی تو یہ 2 سجدے جو ہیں وہ ذلیل کر دیں گے شیطان کو, اور اس میں اگر کوئی کمی تھی تو یہ اس کی کمپنسیشن ہو جائیں گے. تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے سجدے کے اندر, جی یہی پڑھیں گے. نیکسٹ. جی علی بھائی, نیکسٹ کوسچن ہمارے بھائی ہارون راشد صاحب کی طرف سے. کہتے ہیں قربانی فرض ہے یا سنت, اور رخصتی کے وقت سے سر پر قرآن رکھنا بدعت ہے, یہ قرآن کی توہین تو نہیں؟ آپ مجھے بتائیں یہ سوال ہے کوئی؟ 2 چیزوں کو مکس کر دیا, تو 2 سوال ہے نا, یہ تو ڈنڈی ماری ہے نا. آندہ اس طرح کی ڈنڈی مارنے کی اجازت نہیں, سوال ایک لکھا کریں. قربانی فرض ہے یا سنت؟ بھائی سنت ہے, امت کی اکثریت کا اتفاق ہے, سنی شیعہ کا اتفاق ہے سوائے حنفیوں کے. اس میں میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. لیکن تاکیدی سنت ہے, وہ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جو قربانی نہیں کرتا ہماری عیدگاہوں سے دور رہے. وعید ہے, ہم نے تو کبھی نہیں چھوڑی. لیکن المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر عمر بعض اوقات استطاعت کے باوجود قربانی چھوڑ دیتے تھے تاکہ لوگ اسے فرض نہ سمجھ لیں. رخصتی کے وقت قرآن رکھنا بدعت ہے یا قرآن کی توہین؟ نہیں, توہین تو نہیں ہم اسے کہیں گے. یہ ضرورت نہیں قرآن کے نیچے سے گزارنے کی, قرآن ان کاموں کے لیے نازل نہیں ہوا ہوا. توہین کہاں سے ہوگی؟ ہاں کہا لوگ کہتے ہیں قرآن کا تعویذ بنا لیا تو قرآن کی توہین ہوگی. توہین کیسے ہوگی؟ توہین تو تب ہے جب آپ زمین پہ پھینک دیتے ہیں نعوذ باللہ, یا اس کے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں. یہ تو آپ ضرورت سے زیادہ اسے عزت دے رہے ہیں, یہ غلوف ہے, توہین نہیں ہے. غلوف ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں بدعت ہیں. توہین اس میں کہاں سے آ گئی؟ نیکسٹ. ہے کہ السلام علیکم, میرا اسپیکر سسٹم اور لائٹنگ کا بزنس ہے. مجھے ہندوؤں کا فیسٹیول کے لیے آرڈر آتے ہیں اور مندروں کے لیے میں کر سکتا ہوں کیا؟ بڑا مشکل سوال کر دیا جی. یہ میرا خیال ہے اپنے وہاں علماء سے آپ مشورہ کریں اس حوالے سے. اب یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے, اس کے حوالے سے اب دیکھنے کی ضرورت ہے. ان پرنسپل تو یہ درست نہیں ہوگا. قرآن کی اس آیت کے تحت وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے الگ رہو. فی نفسی اگر یہ چیزیں اس طریقے سے درست ہوتی تو ہم تو آپ کو اس کے اوپر الاؤ کرتے ہیں. لیکن اب چونکہ شرکی ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرنے کے لیے چیز ہو رہی ہے تو اس میں تو مجھے تو اس میں حلال والا ایلیمنٹ کوئی نظر نہیں آتا. بچنے میں عافیت ہے, بچ جائیں. نیکسٹ.
جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ کیا تبلیغی جماعت میں جانا ضروری ہے؟ تو یہ تو تبلیغی جماعت بھی نہیں کہتی کہ جاننا کو ضروری ہے. یہ پوچھا کریں کیا تبلیغی جماعت میں جا سکتے ہیں, یہ پوچھا کریں. ضروری چیزیں تو وہی ہیں جو 5 ہیں, بخاری مسلم میں آئی ہے, کلمہ پڑھنا, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دینا, رمضان کے روزے رکھنا, اور استطاعت ہو تو حج کرنا. ضروری والا نہیں, تبلیغ کرنا ضروری ہے. او انفسکم و اہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. وہ ہے تبلیغی جماعت کے ذریعے ہو, وہ یوٹیوب کے ذریعے ہو, خود بات کرنے کے ذریعے ہو, اس کے لیے خود ایجوکیٹ ہونا. تبلیغی جماعت میں جانا جائز ہے, جی جانا جائز ہے, بشرطے کہ وہاں جانے کے بعد آپ فضائل اعمال میں سے صرف وہی چیزیں پڑھیں جو اتھینٹک ہے. جو قصے, کہانیاں, سٹوریاں, شرکیہ واقعات ہیں, وہ آپ اس کو اسکروٹنگ کر کے پڑھیں. ہمیں سلیبس سے اختلاف ہے. تبلیغی جماعت تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے تو اسٹوڈنٹس میں میجارٹی ان لوگوں کی شامل ہے جو تبلیغی جماعت سے ہوتے ہوتے یہاں پہ پہنچے ہیں. خصوصاً انڈیا کی جو تبلیغی جماعت ہے وہ رائیونڈ والی پاکستان کی تبلیغی جماعت سے بہتر ہے, کیونکہ 2015 میں آپ کو پتا نا 2 پارٹیاں بن گئی ہیں نا ان کی. 100 سال بھی پورے نہیں نکالے انہوں نے. 89 ایئرس کے بعد اس میں دراڑ آ گئی ہے. ظاہر ان کو زوم ہو گیا تھا, یہ کوئی اللہ کی خاص کوئی غیبی تائید اس جماعت کو حاصل ہے تو یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی. دیکھ لیں 1926 میں بنی ہے, 2026 نہیں آیا, 2015 میں ہی 2 ٹکڑے ہو گئے. اور لڑائی جھگڑے کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں. بنگلہ دیش اور پاکستان کا مرکز ایک طرف ہے, اور انڈیا کا مرکز جہاں سے تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی, نظام دین دہلی, جو بنگلہ والی مسجد ہے. اب وہاں پہ دیکھ لیں ان کی اولاد میں سے سعد کاندھلوی صاحب, لیکن اللہ نے ان کو ہدایت اس حوالے سے دی کہ فضائل مال انہوں نے بند کروا دی ہے. انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کہانیوں کی کتاب ہے, حالانکہ ان کے بڑوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو اللہ کا شکر ہے تبدیلی آ رہی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. تو جائیں نہیں, جہاں جہاں بھی مسلمانوں کی جماعتیں ہیں ان میں اچھائی میں ان کا ساتھ دیں, برائی میں الگ رہیں. اور میری دلیل وہی حدیث ہے صحیح بخاری 695 کہ حضرت عثمان سے لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں, لیکن مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے, جنہوں نے آپ کو بھی مسحور کر دیا, مسجد تک جانا آپ کا محال کر دیا, تو کیا ہم نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں؟ انہوں نے کہا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو, برائی میں ان سے الگ رہو. تبلیغی جماعت کے لیے بھی ہم یہی کہیں گے کہ اچھا کام ہے, کام میں ساتھ دیں, باقی کہانی بازیوں میں ان سے الگ رہیں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ سورت 57 آیت 4, اللہ نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے, تب تو کوئی سورج نہیں تھا نہ زمین. 6 دن سے کیا مراد ہے؟ جبکہ اللہ کہتے ہیں کن فیکون, تو 6 دن کیوں لگے؟ ہاں جی, اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو پہلے بھی آئی تھی. 6 دن میں زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا. ان 6 دنوں سے مراد یہ 24 گھنٹے والے 6 دن نہیں ہیں. پھر اس سے مراد کیا ہے؟ وہ متشابہات ہیں, وہ اللہ کا پلان ہے. باقی کن فیکون کا مطلب آپ نے یہ کیوں لے لیا کہ وہ کام 1 سیکنڈ کے اندر ہو جائے؟ 1 سیکنڈ کے اندر بھی کریں گے تو میں کہوں گا 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کیوں نہیں ہوا. اگر 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہو جائے تو میں کہوں گا 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں کیوں نہیں ہوا. کن فیکون کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کوئی ارادہ کرتا ہے, اس کے بعد وہ چیز ہو جاتی ہے, ہوتی اسی پیٹرن پہ جس کا پیٹرن اس نے طے کیا ہوا ہے. مثلا ہاتھی کا جو بچہ ہے نا جی, وہ ماں کے پیٹ میں 22 مہینے گزارتا ہے. اس کے گیس انسان 9 مہینے, خرگوش 1 مہینے کے بعد. اچھا جی, مرغی کے انڈے سے چوزا 22 دنوں کے اندر. بیکٹیریا سیکنڈز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں, وائرسز سیکنڈز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. ساری کن فیکون ہے, یہ اللہ کے پلان کا حصہ ہے. ایک آم کی گٹھلی کو آپ زمین میں بوتے ہیں, 8 سال بعد جا کے وہ آم اس پہ لگنے شروع ہوتے ہیں. کن فیکون ہے. وہاں کن فیکون کی امپلیمنٹیشن کا کمپلیشن پیریڈ یہ ہے. اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ وہ 1 سیکنڈ میں بھی کر سکتا ہے, لیکن جب اس نے اپنے لیے طے کیا کہ اس چیز کو وہ یوں لے کے چلے گا, اللہ نے ہر طرح کی مثال رکھی ہوئی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صرف گوشت خور نہیں رکھے ہوئے, اومنیورس بھی ہیں جو گوشت خور بھی ہیں, سبزی خور بھی ہیں, ہاربیورس بھی ہیں, کارنیورس بھی ہیں. اب آپ کہیں گے جی اب شیر جو ہے یہ گھاس کیوں نہیں کھا سکتا؟ بھائی ول آف گاڈ. اچھا بکری جو ہے وہ قیمہ کیوں نہیں کھاتی؟ ول آف گاڈ. سور جو ہے وہ سبزی بھی کھا لیتا ہے, گوشت بھی, ول آف گاڈ. انسان بھی کھا لیتا ہے, ول آف گاڈ. تو اللہ کی مرضی کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. باقی یہ جو
7 زمین 7 آسمان 6 دن، یہ سب متشابہات ہیں، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو سمجھانے کے لیے بات کی گئی ہیں، اللہ کے پلان کا حصہ ہیں. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اس حوالے سے کہ اس میں سے کوئی دینی مسئلہ کوئی نہیں نکلنا. اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں کہتا ہوں اسلام اور قرآن کے اسٹوڈنٹ نے اگر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 سورت نمبر 3 آیت نمبر 7 نہیں پڑھی تو اس طرح کے سارے سوالات اس کے لیے اٹکے رہیں گے. اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا اس کی آیات کی 2 اقسام ہیں. ایک ہیں محکمات جو جڑ ہیں کتاب کی اور وہ اصل ہیں کتاب کا، جس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو. جتنے احکامات آئے ہیں نماز پڑھنے سے متعلق، چوری سے بچنے کے متعلق، حقوق کی بات، محکمات. دوسرا فرمایا متشابہات ہے، ریزیمبلنس والی آیات جن میں سمجھانے کے لیے ایگزامپلز دی گئی ہیں. ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ ایمان لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے نا وہ اس کے مطلب کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مطلب اللہ کے ساتھ خاص ہے. تمہاری روش یہ ہونی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارا دل ٹیڑھا نہ کرنا کہ بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اے عطا فرمانے والے. اس طرح کی ساری چیزیں. اب حوروں کا کنسیپٹ، اب اگر مثال کے طور پہ ایک دنیاوی بیوی کے ساتھ دی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سورہ الف لام میم السجدہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک چیزیں چھپا کے رکھی ہیں جنت میں. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ کھٹکا گزرا. کان نے تو سن لی ہوئی ہیں، کیا ہم نے جنت کی نعمتیں قرآن میں نہیں سنی ہوئی کہ جنت میں پھل ہوں گے، حوریں ہوں گی، باغات ہوں گے، نہریں بہتی ہوں گی؟ تو سنی تو ہوئی ہیں. پھر نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں نہ کسی نے سنی، نہ کسی کے دل پہ گمان گزرا. مراد یہ کہ یہ سمجھانے کے لیے، ایک دھندلے تصور کے لیے. باقی وہ اس کا کوئی امیجن کر ہی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں کوئی سکتا. جیسے سائنس میں بھی چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے شروع میں چیزیں بتائی جاتی ہیں، آہستہ 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 جب وہ پی ایچ ڈی لیول پہ جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے یار بچپن میں تو ہمیں بڑا عجیب کانسیپٹ دیا گیا تھا، لیکن اس وقت وہ کانسیپٹ کافی تھا ان کو بیسک چیزیں سمجھانے کے لیے. آہستہ 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 وہ چیزیں جو ہے ایوالو ہوئی. اس حوالے سے میری ایک ویڈیو ہے قرآن ورسز ماڈرن سائنس، جو ایک ہندو بھائی نے سوال کیا تھا، اس کے جواب میں نے ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. اس کا ایک کلپ بھی لاکھوں لوگوں نے دیکھا. وہ پوری ویڈیو دیکھے، جس میں انڈیا کے اسکالر ہیں وحید الدین خان صاحب، ان کی تصویر لگی ہوئی ہے، بیچ میں ڈسکوری شٹل کی تصویر ہے، ایک طرف میری تصویر ہے. وہ ویڈیو ضرور دیکھیں تو آپ کو پورا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. نیکسٹ